السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ جس ملک کے اندر اکانومی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہوتی، اس کا حال اسی گھر جیسا ہوتا ہے جس گھر میں سے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر والے جتنا بھی محبت کے انداز سے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہیں، اس گھر میں جھگڑے بڑے ہوتے ہیں۔ جس گھر میں رزق کم ہو جائے، جو گھر قرضے پر چل رہا ہو، جہاں پر پتہ نہ ہو کہ کس نے کیا کام کرنا ہے، وہاں پر حالات مخدوش ہوتے ہیں۔ اس گھر کی مثال کو اگر ملک کے اوپر آپ لاگو کریں تو آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر 99.99% مسائل کی جڑ پاکستان کی معیشت ہے۔ معیشت ٹھیک ہو جائے تو پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ معیشت کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری جن صاحب کے پاس ہے، سینیٹر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب، فیڈرل منسٹر فار فائنانس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بھاری ذمہ داری ہے آپ کی، اور میرے پاس سوال بہت سے ہیں۔ آپ کو میں نے بہت سے آپ کے بیانات سنے، آپ جو پارلیمان کے اندر بھی بیان دیتے ہیں، کبھی کبھی میڈیا کے اوپر بھی آپ کے بیانات فلیش ہوتے ہیں، جو بریفنگز آپ دیتے ہیں، اس کا ایک حصہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے اکثر کہا اور سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے زیادہ، کیونکہ ہم ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ میرے خیال میں ہم لوئسٹ ٹیکس ریشو ہے ہماری جی ڈی پی کی۔ ہم ٹیکس کیوں دیں؟ ایک سوال یہ ہے کہ جس معزز ایوان کا آپ حصہ ہیں، یعنی پارلیمان کا، اس کے 65% لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ تو بحیثیت فائنانس منسٹر اور چیئرمین مینر آف اسپیکنگ ایف بی آر ایز ویل، پریکٹیکلی آپ کے اندر ہی آتا ہے، وہاں سے آغاز کیوں نہیں کریں تاکہ سب لوگ پھر ٹیکس دیں؟ آپ کے ساتھی بھی ٹیکس دیں۔ دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے، اور میرے خیال میں یہ ایشو نہیں ہے کہ آغاز کہاں سے کیا جائے اور اختتام کہاں کیا جائے۔ میرے خیال میں ہم سب کو ٹیکس دینا چاہیے۔ اب انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کے لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کے بارے میں تو آپ بارہا بتا چکے ہیں اور بتاتے رہیں گے، اور یہ اس نظام کی اسٹرینتھ ہے۔ لیکن کئی جو اور لوگ ہیں جو کہ شاید خوبصورت ترین کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، پوری دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں، اور لاکھوں روپے آمدنی ہے اور کروڑوں روپے کی جائیداد ہے، یا بہت زمینیں ہیں ان کے پاس، ان کو بھی نیٹ میں لایا جائے۔ تو میں پارلیمنٹیرینز کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا۔ اگر وہ نہیں دے رہے ہیں تو انہیں دینا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں دے رہے کہ نہیں دے رہے ہیں، نہیں، دیکھیں، ہر پارلیمنٹیرین جو ہے وہ ایک الگ فرد ہے، اور ہر ایک کی الگ سچویشن ہے۔ بحیثیت فائنانس منسٹر، اور آپ ٹیکنوکریٹ کے زمرے میں آتے ہیں نا، مطلب یہ کہ ان مینر آف اسپیکنگ، ظاہر ہے کہ آپ کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہیں، اور جو فائنانس منسٹر پچھلے 3 سال میں ہوئے اور گئے، ان میں سے آپ کے کریڈینشلز ماشاءاللہ سب سے اچھے ہیں۔ تو بحیثیت ٹیکنوکریٹ، آپ کو اس سے کیا غرض کہ سیاسی لوگوں کا کیا ایشو ہے؟ سٹارٹ یہ کریں، ہائی مورل گراؤنڈ لے لیں، لیڈ ود ایگزامپل سے کہ جناب پہلے ذرا ٹیکس دیں، ہم سب سے لیں گے، آپ سے آغاز کریں۔ کیا قباحت ہے؟ آپ کی بات نہیں سنتے ہیں آپ کے کولیگ؟ میرے خیال میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اسی طرح سے ہوگا۔ ہوا کیوں نہیں ابھی تک؟ 1 سال ہو گیا آپ کو، یو ہیو بین ان جاب فار 1 year، کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ نو، واٹ وی آر ڈوئنگ ناؤ، دیکھیں یہ چیزیں فوکس میں آ رہی ہیں نا، سو آئی تھنک دس از اے گڈ تھنگ کہ یہ چیزیں آ رہی ہیں فوکس میں۔ یہ قباحت کیا؟ ان سے ٹیکس کیوں نہیں مانگنے میں قباحت کیا ہے؟ ایک بیان آ جائے آپ کی طرف سے کہ جناب میرے ہاتھ تگڑے آپ کریں گے، میں طلعت سے بھی مانگوں گا، میں زید سے بھی مانگوں گا، میں بکر سے بھی مانگوں گا، ان کو دینا پڑے گا اگر آپ مجھے تھوڑی سی سپورٹ کریں اور کہیں کہ جناب اس ہاؤس کے اندر سے اگر چلے 100% نہیں تو 90% لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ That will strengthen you۔ یس، میں ایسے بیان دیتا رہا ہوں، اور اگر آپ کا دل اس میں زیادہ خوش ہوگا تو انشاءاللہ جو اگلا ٹیکس بڑھے گا، میرا دل خوش ہوگا، ٹیکس بڑھے گا تو اس میں آئی کین میک دیٹ اسٹیٹمنٹ آلسو۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ٹیکس کے اوپر رہتے ہوئے ایسے جو ٹیکس چور جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں، دنیا بھر میں 2 طریقے ہیں، آپ ایکسپرٹ ہیں، میں نے جو تھوڑا سا پڑھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ انسینٹیوائز کریں کہ جی جو ٹیکس دینے والے ہیں ان کو آپ پروموٹ کریں، دوسری جگہ پہ یہ ہے کہ جو لوگ نہیں دے رہے ان کو نیم اینڈ شیم کریں۔ تو آپ ٹیکس ڈائریکٹری پبلش کریں جو لوگ دے رہے ہیں، اس میں تو کوئی ایشو نہیں، ٹیکس ڈائریکٹری پبلش ہونی چاہیے، کیونکہ میں ہنا صاحبہ کا بیان پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ شاید ٹیکس ڈائریکٹری نہیں پبلش ہو سکتی۔ دیکھیں، اس میں 3-4 چیزیں کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ انسینٹیوائزیشن، اس کے لیے جو ریسیٹس ہیں
ان کی نمبرنگ ہوگی اور اس کے اوپر انسینٹیوائزیشن ہوگی تاکہ آپ رسید ڈیمانڈ کریں جب آپ خریدیں. سیکنڈ جو سلسلہ ہے یہ سیلز ٹیکس کے ریفارم کا, اس کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ ڈاکیومنٹیشن ہو. اب طلعت صاحب دیکھیں نا, سب لوگ کہتے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہونی چاہیے. ٹھیک, حالانکہ ایک اکانومی میں دونوں کا رول ہے, لیکن ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے لیے آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہونا چاہیے, ٹھیک, which can be available from documentation. تو اگر آپ ایک سیلز ٹیکس کا نظام ایسا لاتے ہیں جس میں آپ نے 1 کروڑ روپے کمائے اور آپ نے کہا میں نے 80 لاکھ کی 1 کروڑ کی شرٹس آپ نے بیچی اور آپ نے کہا میں نے 80 لاکھ کا کپڑا خریدا, تو آپ کو بتانا ہوگا کہ 80 لاکھ کا کپڑا کس سے خریدا. ٹھیک, اگر آپ نے کہا میں نے حفیظ شیخ سے خریدا اور حفیظ شیخ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے, تو نیچرلی دین وی کین گو ٹو حفیظ شیخ اینڈ سے جناب یہ طلعت صاحب نے تو کہا ہے کہ انہوں نے آپ سے 80 لاکھ کا کپڑا خریدا ہے, آپ نے کیوں نہیں دکھا ہے. تو وی آر موونگ ٹوورڈز دیٹ. ٹھیک, سو دیٹس اندر ڈاکومنٹیشن پہ رہے. اور آپ کو باقی جو پوائنٹس ہے ٹیکسیشن میجرز کے, تو اس کو ابھی ہم آتے ہیں. آپ کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے ایک کچی رسید پکڑنے کی جو آپ کے آفس سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بیکری والا یا ایک عام سی شاپ کے اوپر میرے سے خرید کے میرے سے مجھے بیچ کے چیزیں میرے پیسے لے کر کچی رسید مجھے, آپ اس کو تو پکڑ نہیں سکتے. تو یہ جو چین آف پیمنٹ ہے اس پر آپ کس طرح جائیں گے؟ ایڈمنسٹریٹولی تو کوئی آپ کو کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھیں آپ اگر ڈسکشن میں کوئی بھی پوائنٹ سکور کرنا چاہیں تو کئی ایسے ایگزامپلس لے سکتے ہیں کہ جس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ آپ اگر فلاں چیز نہیں کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. Fair enough. But we have to make a start. Of course, there are all kind of problems. ہر طرح کے مسائل ہیں. ایک بیوروکریسی ہے جو کہ کمزور ہو چکی ہے, جس میں ایک کرپشن کا کلچر ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ کامن ٹو پاکستان. یہ ٹیکس اتھارٹیز جو ہیں وہاں پہ ون نیڈ سسٹینڈ ریفارم, اینڈ آئی تھنک اس آنے والے بجٹ کے اندر کئی چیزیں ہوں گی جو کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ریفارم پر ہوں گی. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3 دن میں the whole federal board of revenue has been reshuffled, اور اچھے لوگوں کو وہاں رکھا گیا ہے اور ان کی تعداد ممبرز کی کم کی گئی ہے. جو پہلے 15 کے قریب تھے ان کو 8 کیا گیا ہے اور اچھے لوگ لائے گئے ہیں. اگر آپ کو کوئی کہے کہ سپٹمبر کے بعد, سپٹمبر 18 کے بعد انہوں نے سیلز ٹیکس کی ریفنڈ پہ کوئی پیسے دیے ہیں تو I challenge you. ٹھیک. And next time I will sit here with a phone and anybody can call me. That's a fair point. لیکن آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ دنیا بھر کے اندر 100% ٹیکس کلیکشن کہیں پہ نہیں ہوتی. آپ بالکل صحیح فرما. امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی جو فلی ڈاکومنٹڈ ہے پتہ نہیں 15 یا 20% کم ہی ہوتی ہے. پاکستان میں ریشو بہت زیادہ ہے بدقسمتی سے. ہم کتنا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں؟ 1.3 ٹریلین کے قریب جی کلیکٹ کرتے ہیں جی تقریباً. اور کتنا کلیکٹ نہیں کر پاتے؟ میں کوئی اسٹڈی پڑھ رہا تھا شاید 700 ملین کے قریب تھا, 4-5 ریشو اب 1 ٹریلین ہو گیا ہوگا. میرے خیال میں یہ جو ہیں ایشوز جو ہیں اخباری ہیڈ لائنز کے لیے ٹھیک ہیں, لیکن پالیسی میکنگ کے لیے اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. کیوں؟ آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ایگزسٹنگ ٹیکس کلیکٹ کرنے کی. مزید ٹیکس لگا کے آپ کس طرح کلیکٹ کریں گے یہ ہمیں بتا دیں. نہیں, مزید ٹیکس کی بات ہوئی, مزید ڈاکومنٹ کر کے آپ ٹیکسیشن کس طرح, ٹیکس کلیکٹ کس طرح نہیں, یعنی ایک چیز اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا حل اگر دیا جائے تو آپ اس حل کو کہیں کہ اس کا حل نہ دیں, چونکہ آپ جو ہے وہ ہم تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہم کلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں جو تقریباً 1 ٹریلین کے قریب ہے, اتنا نہیں ہے, کم ہوگا. کتنا کسی نے 500 کہہ دیا, آپ نے ابھی 1 ٹریلین کہہ دیا. دیز آر ویری لارج اماؤنٹس. یہ ورلڈ بینک کسی کو 4 سال پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملین اور بلین میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ہاں, 1000 گنا فرق ہوتا ہے. کتنا ہم کلیکٹ نہیں کر پاتے؟ چلے مجھے یہ بتائیں. Give us an authentic figure. I don't think anybody has an estimate. Not even a finance minister. میرے جیسے ذمہ دار آدمی کو کوئی فگر جو ہے جس کے اوپر کانفیڈنس نہیں دینا. We can agree on one thing. ٹھیک ہے کہ it's a big enough amount that should worry us. How big is the amount? دیکھیں نا, پالیسی امپلیکیشن یہ ہے کہ اماؤنٹ کے مطابق آپ کو پالیسی ریفارم لانی ہے. اگر ہمیں یہی ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کتنا ٹیکس ہم کلیکٹ نہیں کر پاتے تو ریفارم ہم پھر کس حجم کے مطابق لے کے آئیں گے؟ That's a fair question. تو بیس لائن کوئی نہ کوئی تو ہوگی.
गिव मी कंजर्वेटिव फिगर, कितना हम नहीं कलेक्ट कर पाते, कंजर्वेटिव फिगर दे दें। मेरी जाती राय में ऐसी कोई स्टडीज नहीं है। मैं इससे ये नहीं है कि मैं कोई कतरा रहा हूं फिगर देने से, क्योंकि तरीन साहब ने एक फिगर दे दिया 500 अरब का, ठीक है, आप चाहें कोई और फिगर दे दें, टू मी 300 है या 500 है या उससे भी ज्यादा है, दैट्स अ बिग इनफ अमाउंट। अच्छा, हम क्यों कलेक्ट नहीं कर पाते? लेट मी आस्क यू दिस, फिगर को छोड़ देते हैं, क्यों नहीं कलेक्ट कर पाते, उसकी क्या वजह? आई थिंक वी हैव अ वीक मशीनरी ऑफ कलेक्शन, we have a culture of corruption, we have limited incentives, we have tax rates which are lopsided, we don't have technology कि जिसकी हम मदद लें, तो it's a combination of things। और ये सारा कुछ दुरुस्त करते हुए हमें कितना अरसा, क्या चीज दरकार है? दूसरी बात ये ना, अगर हम FBR के ऊपर डिस्कस करें तो नेचुरली हमें जो है गुस्सा भी आएगा और ये मसला बहुत बड़ा भी लगेगा, लेकिन अगर आज आप पुलिस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो तो वही बात होगी। अगर आप जो है आज अपने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे डिस्कस कर रहे हो तो भी वही सिलसिला होगा। वो मेरे पास है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस मसले को हाथ लगा आपको बड़ा नजर आता है कि दिस इज अ सिस्टमिक इशू और आप अपनी हद तक उसको टैकल करें। और मैं समझता हूं कि वी आर वेरी सीरियस बिकॉज इस वक्त हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 10% से कम है और वो सस्टेनेबल नहीं है। और ये जो पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है कि सबको ऑन बोर्ड किया जाए। सबको या सिर्फ PMLN को? कमेटी के अंदर कौन है आपके साथ सब में? नहीं, क्यू का नुमाइंदा है कोई? देखिए हमने जो है ANP का नुमाइंदा है कोई? चौधरी शुजात साहब और उनकी टीम के साथ भी मीटिंग्स की। MQM का भी नहीं है? हमने MQM अगर नवाज शरीफ साहब आपको डेडलाइन ना देते तो ये कमेटी ना बनती। आप सुन तो लेना, MQM के साथ भी हमने मीटिंग्स की हैं, ANP के साथ भी हमने मीटिंग्स की हैं और जो फाटा के हमारे कॉलीग्स हैं उनके साथ भी की हैं, जो छोटी पार्टीज हैं उनके साथ भी की हैं और PMLN के साथ भी की। और दूसरी बात ये कि अगर वो डेडलाइन न देते या ना आते तो दैट्स अ गुड थिंग। हम तो कह रहे हैं ना कि आए टेबल पर। मैं तो खुद मियां साहब के पास गया था। प्राइम मिनिस्टर साहब हैज ऑलवेज said कि we must have a national dialogue। You speak like a politician, you're a technocrat। मतलब आपको पॉलिटिकल कंसेंसस तो नहीं डेवलप करना, आपको तो एक विजन देना है। अगर इन कमेटीज के अलावा आप मुझे कहते कि तलब देखें, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट डेवलप किया है, ये मैं टेक्नोक्रेट हूं, मैं एक एक्सपर्ट हूं और मेरे अच्छे क्रेडेंशियल्स हैं जो आपको कहने की जरूरत नहीं। वी नो दैट यू माशाल्लाह हैव रिमार्केबल क्रेडेंशियल्स। ये मेरा डॉक्यूमेंट है। अब ये इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करने के लिए नेगोशिएशंस है, जाहिर है अगर मुझे कहेंगे तो मैं लीड करूंगा। वेयर इज दैट डॉक्यूमेंट? आप तो डॉक्यूमेंट डेवलप कर रहे हैं अभी। देखिए तलत साहब, पहली बात ये कि आई एम अ मेंबर ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, आई एम अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान, आई एम द हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर नेगोशिएशन।